السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کارٹاجینا پروٹوکول آن بایو سیفٹی. یہ جو کارٹاجینا پروٹوکول آپ کا بایو سیفٹی کے اوپر بنایا گیا ہے، یہ بیسکلی جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کنونشن آن بایو ڈائیورسٹی. کنونشن آن بایو ڈائیورسٹی ہے کہ بھی آپ نے پوری بایو ڈائیورسٹی کو کیسے مینٹین کرنا ہے. بٹ جو کارٹاجینا پروٹوکول ہے وہ اسپیسیفکلی ہے کس کے اوپر؟ لیونگ موڈیفائڈ آرگینزمس کے اوپر. لیونگ موڈیفائڈ آرگینزم کے لیے کہ جو وہ لیونگ موڈیفائڈ آرگینزم جو بایو ٹیکنالوجی سے نکلے ہو. لیونگ موڈیفائڈ آرگینزم آپ کا وہ آرگینزم ہوتا ہے جس کا آپ نے ڈی این اے چینج کر دیا ہے. جب آپ نے ڈی این اے چینج کیا ہے اپنی طرف سے آپ نے بیسٹ یہ کیا کہ ہیومن مین کائنڈ کو فائدہ ہو، بٹ وی ڈونٹ نو کہ وہ جینیٹک میک اپ آپ کا آگے جا کے کس طرح سے انوالو ہوتا ہے. سو بیسکلی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گلوبلی یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی گئی کہ جو نیو آرگنیزم جو نیچر میں ایگزسٹ نہیں کرتے، آپ نے ان آرگنیزم کے اگینسٹ بھی کوئی پالیسی آپ کو بنانی چاہیے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب نائروبی میں 1992 میں کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، یہ جو 1992 کی کانفرنس ہے یہ کون سی آپ کی؟ یہ کنونشن آن بایو ڈائیورسٹی ہے. اس کو سائن کیا گیا اور اس کو 1993 میں اڈاپٹ کیا گیا، جو کہ ایڈریس کرتی ہے آپ کے انٹرنیشنل بایو ڈائیورسٹی پروٹوکول کو، اور یہ ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ آپ کا. ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کا پرپس کیا ہے کہ آپ نے ہیومن ہیلتھ کو اور انوائرمنٹ کو کیا کرنا ہے؟ پروٹیکٹ کرنا ہے. اور پروٹیکشن آف ہیومن بینگ پلس اس کی جو نیڈ ہے فوڈ کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہم ٹوئن اسپیکٹ کا مطلب ہے ڈوول یوز. ہم کہتے ہیں ڈوول یوز کا مطلب ہے ایک چیز آپ فائدے کے لیے یوز کریں یا ایک چیز آپ سیم ٹائم نقصان کے لیے یوز کر لیں. جیسے ہم بایو ٹیکنالوجی سے فائدہ لے سکتے ہیں کہ بھی ہم فوڈ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، میڈیسن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم بایو ٹیکنالوجی کو ہم نیگیٹو اسپیکٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ لیں کہ بھی آپ نے کوئی ایسا پیتھوجن بنا لیا ہے، اگر اس کو انوائرمنٹ میں آپ ریلیز کر دیں گے تو لوگوں کو نقصان پہنچے گا. مے بی کووڈ جیسا کوئی پیتھوجن آپ نے بنایا اور انوائرمنٹ میں ریلیز کر دیا. یہ بایو ٹیکنالوجی کا کیا ہے؟ آپ کا ڈوول یوز ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بھی یہ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ بھی آپ ٹوئن اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں. الٹیمیٹلی پرپز ہمارا کیا ہے کہ بھی ہم سیف ٹیکنالوجی کو یوز کریں اور آپ کی ہیومن سیفٹی بھی آپ کی کیا رہے؟ پروٹیکٹڈ رہے. پلس اسی چیز کو نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو کنونشن آن بایو ڈائیورسٹی کی سیکنڈ میٹنگ تھی تو انہیں کہا کہ بھی ہمیں جو لیونگ موڈیفائڈ آرگنیزم ہے ان کی ٹرانس باؤنڈری موومنٹ کے اوپر کوئی چیکس لگانے چاہیے. اور یہ کب ہوئی؟ 1995 میں. اور اس کو نام دیا گیا کارٹاجینا پروٹوکول آن بایو سیفٹی، اور یہ ڈاکومنٹ اپروو ہوا آپ کا 2000 کے اندر. اب یہ ٹرانس باؤنڈری کا موومنٹ کیا ہے؟ ایک ایسا آرگنیزم لیٹس سپوز جو یو ایس میں پروڈیوس ہو رہا ہے جہاں انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر بلو 0 رہتا ہے، اور ایک ایسا پیتھوجن جو صحرا ڈیزرٹ کے اندر ہے وہ پروڈیوس کیے جا رہے ہیں جہاں کا ٹیمپریچر ہمیشہ ہی 40-50 کے ابو رہتا ہے. تو ان دونوں کی کمپیٹیبلٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ صحرا والا لے کے ٹھنڈے موسم میں لے کے جائیں یا ٹھنڈے والا صحرا میں لے کے جائیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا. تو اس ٹرانس باؤنڈری موومنٹ کا پتہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کیا کیا ہے؟ شفٹ کیا، ٹرانسفر کیا. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی رولز یا ریگولیشن ہونے چاہیے. یہ کارٹاجینا پروٹوکول بیسیکلی اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے. یہ جو انٹرنیشنل ریگولیٹری فریم ورک ہم نے بنایا ہے وہ اسی چیز کو بنایا ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کر سکیں، ہم میکسیمم بینیفٹ لے سکیں اور منیمائز کر سکیں اس کے پاسبل رسک کو. دس از دا مین پرپز آف ڈیولپنگ دا کارٹاجینا پروٹوکول. سو اس کے کچھ آرٹیکل ہیں، ٹوٹل 40 آرٹیکلز ہیں. ہم ان کو باری باری پڑھیں گے. اس کا جو پہلا آرٹیکل ہمارے پاس ہے وہ ہے آبجیکٹیوز. آبجیکٹیو کیا ہے ہمارا؟ میں نے پہلے بتا دیا، پروٹیکشن ہے ڈیورنگ دا ٹرانسفر اینڈ ہینڈلنگ اینڈ یوز. جب آپ کسی ایل ایم او کیا ہے ہمارے پاس؟ لیونگ موڈیفائڈ آرگنیزم. اس کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کو ہینڈل کر رہے ہیں یا اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، اور ہیومن اپنی بھی پروٹیکشن کرنی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے. یہ ہمارا پہلا آرٹیکل ہے.
سیکنڈ ہم بات کرنے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اس کی جنرل پروویژن کیا ہے. جنرل پروویژن کا مطلب ہے کہ بیسک اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کہ وہ لیگل ہو, آپ ایڈمنسٹریٹر لیول پہ اس کی جو اوبلیگیشنز ہیں یا اس کے جو تھریٹس ہیں ان کو میئر کر سکیں, اور آپ نے انشور کرنی ہے ڈیولپمنٹ, ہینڈلنگ, ٹرانسپورٹ, یوز, ٹرانسفر آف LMO ان دا انوائرمنٹ, کہ ابھی آپ وہ اس کو کیسے کریں گے. ساتھ میں آپ نے اس چیز کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے کہ بھی جو بایولوجیکل ڈائیورسٹی کو رسک ہے وہ منیمم ہو اور ہیومن ہیلتھ کو بھی رسک منیمم ہو. پلس جو کارٹاجینا پروٹوکول ہے وہ سوورنٹی, جو سوورنٹی ہم کہتے ہیں کہ سالمیت یا آپ کہتے ہیں بادشاہت کو, یا کہ بھی آپ کی ملکیت کو کہتے ہیں. ایک کنٹری کے پاس اگر کوئی ہے, کوئی اس نے ایسا اسٹرین ڈیولپ کیا ہے جو کسی ڈیزیز کو ٹھیک کرتا ہے, جیسے انسولین بیکٹیریا سے ہم پروڈیوس کروا رہے ہیں, وہ آپ کی ملکیت ہے, اس پہ آپ کی بادشاہت ہے, آپ جیسے چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کی بادشاہت کے اوپر, سالمیت کے اوپر, سوورنٹی کے اوپر کوئی کوشچن نہیں اٹھایا جائے گا, بٹ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بھی آپ اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی اس کو اس طرح سے استعمال یا انوائرمنٹ میں ریلیز کریں جس سے اس سے کیا ہو, لوگوں کو فائدہ. سو اوور آل ہمارا پرپز کیا ہے کہ بھی ہم نے کنزرو کرنا ہے یا کنزرویشن کرنی ہے سسٹینیبل یوز آف بایو ڈائیورسٹی کو. مین جو بیسکلی یہ جو ہمارا کارٹاجینا پروٹوکول نکلا ہے وہ کہاں سے نکلا ہے, کنونشن آن دا بایو ڈائیورسٹی, اسی کے انڈر ہم نے یہ کیا بنایا ہے, کارٹاجینا پروٹوکول بنایا ہوا ہے. ناؤ ہمارا تھرڈ آرٹیکل ہے یوز آف ٹرمز. یہ ایک جرنل آپ کا پروٹوکول ہے جس میں یوز آف ٹرمز میں موسٹلی ٹرمز آپ کو پتہ ہیں, ایک دو ہیں جو آپ جس سے انفیملیئر ہوں گے, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلا ہے کانفرنس آف پارٹیز. کانفرنس آف پارٹیز کا مطلب ہے کنونشن کی, کنونشن کا مطلب ہے کہ بھی جو آپ کنونشن آن بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو یہ ریفر کر رہا ہے. دوسری چیز ہے آپ کا کنٹینڈ یوز. کنٹینڈ یوز کا مطلب ہے ایک لمیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. باقی ٹرم آپ جانتے ہیں. ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ. ایکسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو بیچ رہے ہیں, امپورٹ کا مطلب ہے آپ کسی سے منگوا رہے ہیں, کسی دوسری کنٹری سے. اپنے ملک کی بات نہیں ہو رہی, باہر کی بات ہو رہی. ایکسپورٹر جو بھیج رہا ہے اور امپورٹر جو منگوا رہا ہے. لیونگ موڈیفائڈ آرگنزم کا مطلب ہے ایسا آرگنزم جس کے اندر کوئی ناول جین انسرٹ کیا گیا. دین ہمارے پاس لیونگ آرگنزم کیا ہوتے ہیں, ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے, زندہ رہتی ہے, ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے آپ کا لیونگ آرگنزم. ماڈرن بایو ٹیکنالوجی ہم جانتے ہیں کہ جو آج کل کی بایو ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر ان وٹرو فرٹیلائزیشن یوز ہو رہی ہے, ان وٹرو نیوکلک ایسڈ ٹیکنیک یوز ہو رہی ہیں, ریکمبیننٹ DNA یوز ہو رہا ہے, DNA انجیکشن یوز ہو رہا ہے, فیوژن سیل یوز ہو رہی ہیں. یہ ساری جو ٹیکنیک آپ یوز کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ماڈرن بایو ٹیکنالوجی ٹیکنیکس. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریجنل اکنامک انٹیگریشن اینڈ آرگنائزیشن. یہ لفظ استعمال ہوگا جگہ جگہ پہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ ریجنل کا مطلب ہے اس ریجن کا, اکنامک کا مطلب ہے کہ بھی ہماری لائک ہم پاکستان میں ہماری اکانومی کیسی ہے, اور وہ جو نیا LMO ہے ہماری اکانومی کو کیسے امپیکٹ کرے گا, کیسے انٹیگریٹ کرے گا. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ٹرانس باؤنڈری موومنٹ. ٹرانس باؤنڈری موومنٹ کا مطلب ہے ایک کنٹری سے یعنی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف اس کو ٹرانسفر کرنا. آرٹیکل نمبر 4. آرٹیکل نمبر 4 ہے ہمارا اسکوپ. اسکوپ کا مطلب ہے کہ بھی آپ ٹرانس باؤنڈری موومنٹ, ٹرانزینٹ, ہینڈلنگ اینڈ یوز آف LMO کو اس طرح کریں گے کہ آپ کا ایڈورس ایفیکٹ منیمم ہو, سسٹینیبل یوز ہو اور ہیومن ہیلتھ پہ بھی رسک منیمم ہو. مطلب یہ ہے کہ بھی دیکھیں, جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا, آپ نے ریسرچ آرٹیکل لکھے. ریسرچ آرٹیکل جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کا اس کے اندر آتا ہے کہ جرنل کا اسکوپ کیا ہے, کہ وہ کون چیزوں پہ پبلش کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک اسکوپ ہوتا ہے. یہاں پہ اسکوپ کا یہی مطلب ہے, کارٹاجینا پروٹوکول کا اسکوپ کیا ہے, اس کا اسکوپ ہے کہ بھی آپ نے موومنٹ, ٹرانزینٹ, ہینڈلنگ اور یوز کو دیکھنا ہے جو کہ ٹرانس باؤنڈری موومنٹ میں آپ کے انوائرمنٹ کو سسٹین کریں, آپ کے انوائرمنٹ کو امپیکٹ منیمم ڈالیں اور ہیومن ہیلتھ پہ اس کا رسک منیمم ہو. نیکسٹ ہے آرٹیکل نمبر 5. یہ ہمارے پاس ہے فارماسیوٹیکلس. فارماسیوٹیکلس کا یہ مطلب ہے کہ بھی ایسے GMOs یا LMOs جو کہ ڈائریکٹ ہیومن فارماسیوٹیکلس کے یوز ہوں گے ان کے اوپر یہ پروٹوکول اپلیکیبل نہیں ہوگا. بٹ شرط کیا ہے, شرط یہ ہے کہ بھی وہ پروٹوکول آپ کا جو اپنی ریگولیٹری ایجنسی ہے اس سے پاس ہو چکا ہو. جیسے فارماسیوٹیکل کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ FDA کے سے اپروول لینا ضروری ہے, ڈرگ اتھارٹی ہوتی ہے اس سے اپروول لینا ضروری ہے, اس کے علاوہ آپ کی لوکل گورنمنٹ کی اتھارٹی ہوتی ہے اس سے اپروول لینا ضروری ہے.
اب وہ جو اپروولز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں، ایون کارٹاجینا پروٹوکول سے بھی اسٹرانگ ہے کہ کوئی بھی میڈیسن آپ کی تب تک اپروو نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کلینکل ٹرائل کو پاس نہیں کرتے. سو کارٹاجینا پروٹوکول میں کیونکہ وہ فارماسیوٹیکلز ہیں، وہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، وہ زندگیاں بچا رہی ہیں. ہمارا مرکز بھی یہاں پہ کارٹاجینا پروٹوکول کا یہی ہے کہ ہم نے لائف کو سیو کرنا ہے. تو فارماسیوٹیکل کے اوپر آپ کا یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. نیکسٹ آرٹیکل ہمارا آرٹیکل نمبر 6 جو کہ ہے ٹرانزینٹ اینڈ کنٹینڈ یوز. ٹرانزینٹ اینڈ کنٹینڈ یوز کا مطلب یہ ہے کہ بھی جب آپ نے کوئی چیز یوز کرنی ہے، ٹرانزینٹ کا مطلب ہے ہینڈل کرنا یا اس کو ٹریٹ کرنا کہ بھی آپ اس کو کیسے کرتے ہیں، یا پھر آپ نے وہاں سے اٹھا کے لانی ہے ادھر لے کے آنی ہے چیز کو. اور کنٹینڈ یوز کا مطلب ہے اگر آپ نے کوئی پیتھوجینک بیکٹیریا لیا ہے، اس کو آپ نے اگر لیبارٹری کے اندر یوز کرنا ہے تو مطلب آپ نے لیبارٹری کے اندر ہی یوز کرنا ہے، لیبارٹری سے باہر آپ نے اس کو نہیں یوز کرنا. اور ٹرانزینٹ یا کنٹینڈ یوز کے لیے جو ایک چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کی چیز ہے AIA، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس انفارم ایگریمنٹ. ایڈوانس انفارم ایگریمنٹ یہ ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے. آپ کنٹریکٹ میں دیکھیں دو لوگ ہیں وہ آپس میں کیا کریں گے، کنٹریکٹ کریں گے. کنٹریکٹ کرنے کے بعد آپ کہیں کہ پروٹوکول جو اسپیشل فوکس کرتا ہے وہ کس پہ کرتا ہے، ٹرانس باؤنڈری موومنٹ پہ. AIA ہے ایڈوانس انفارم ایگریمنٹ. اب اس کے دیکھیں ایک کمپنی ہے USA کے اندر، آپ نے وہاں سے کوئی اسٹین وہ بناتی ہے ٹرانسجینک، لیٹس سپوز ایکولائی کا اسٹین بناتی ہے جو کہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے. آپ وہ اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی لگانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس سے اسٹین منگوانا چاہتا ہوں. آپ پہلی بار اس سے منگوا رہے ہیں تو آپ کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا جس کو ہم کیا کہیں گے، AIA. اب اس کو ایڈوانس انفارم ایگریمنٹ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے چیز منگانے سے پہلے ان کے ساتھ کرنا ہے ایگریمنٹ، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کا یہ بتانا ہے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اور اس بیس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا. اگر آپ دونوں پارٹیز، اس میں جو ورڈ استعمال ہوگا وہ پارٹیز ہیں، ایک پارٹی آف امپورٹ ہے اور ایک پارٹی آف ایکسپورٹ ہے، تو دونوں پارٹیز اس میں کیا ہوں گی، انوالو ہوں گی. تو AIA ہونا آپ کا ضروری ہے. اب دونوں کے لیے اب AIA آپ نے اگر کسی چیز کو انوائرمنٹ میں ریلیز کرنا ہے، آپ نے اگر ہیومن فوڈ کے لیے یوز کرنا ہے، آپ نے اگر اینیمل فیڈ کے لیے یوز کرنا ہے، یا آپ نے ہیومن یا اینیمل فوڈ کے لیے نہیں یوز کرنا، ریسرچ کے لیے یوز کرنا ہے یا کوئی اور پرپز ہے، اس کے لیے بھی آپ کو AIA چاہیے. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ آرٹیکل ہے کارٹاجینا پروٹوکول کے ساتھ، میں نے اسی کے اندر اس کو ایڈ اپ کیا ہوا ہے، وہ ہے آرٹیکل نمبر 8 نوٹیفیکیشن. نوٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے ایک کمپنی سے رابطہ کیا کہ مجھے انسولین کا اسٹین چاہیے، وہ کمپنی کہے گی جی ٹھیک ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ نوٹیفیکیشن ہے. اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ چیزیں ہیں، آپ نے کیا آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے، بیسیکلی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، آپ اسے ظاہر کرنے والے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ اگر مارکیٹ سے کوئی چیز لیتے ہیں یا آپ کہیں گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ شرطیں ہیں جی، سال کے بعد 10% کرایہ انکریز ہوگا، سال کے بعد یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایون جب دو پارٹیز کانٹریکٹ کرتے ہیں ان میں شرطیں ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو ایک جو پارٹی آف ایکسپورٹ ہے، پارٹی آف ایکسپورٹ کا مطلب جو آپ کو دے رہی ہے وہ آپ کو کیا دے گی، ایک نوٹیفیکیشن دے گی. اب اس نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا، آپ نے 90 دن کے اندر، کتنے دن کے اندر، 90 ڈیز کے اندر، 90 ڈیز کے اندر اس نوٹیفیکیشن کو ایکنالج کرنا. پارٹی آف امپورٹ اس کو ایکنالج کرے گی. ایکنالج آپ تب کریں گے جب آپ کے پاس وہ ہو کہ بھی آپ نے اس کو پورا آگے لے کے چلنا ہے، آپ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو مانتے ہیں یا آپ نہیں مانتے. اگر آپ مانتے ہیں تو ایکسیپٹ کر لیں گے، نہیں مانتے ہیں تو آپ کو ریفیوزل چلا جائے گا. وہ آگے بات ہے، ہم آگے بات کرتے ہیں. آپ جو اگر مانتے ہیں یا نہیں مانتے، دیٹ ول بی اکارڈنگ ٹو دا ڈومیسٹک ریگولیٹری فریم ورک. ٹھیک ہے، وہ آپ پہ کوئی ایسی شرط رکھ دیتے ہیں جو آپ کی گورنمنٹ کے لیے اس کو امپلائی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے جی میری ریگولیٹری ڈومیسٹک ریگولیٹری فریم ورک اس کو الاؤ نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ کہ بھی آپ کہیں گے میری ریگولیٹری فریم ورک اس کو کیا کر رہی ہے، نہیں مان رہی، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر لیا. اب یہ جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے یا ریجیکٹ کیا ہے، یہ آپ کا نیکسٹ آرٹیکل ہے جس کو ڈیسیجن پروسیجر کہتے ہیں. یہاں جو آپ کا پوائنٹ نمبر 4 ہے، یہاں سے آپ کا ڈیسیجن شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے ڈیسیجن کس بیس پہ کیا. یہ ڈیسیجن بیس کرے گا آپ کے رسک اسیسمنٹ کے اوپر اور پریکاشنس کے اوپر کہ آپ نے کون سی پریکاشن کی.
اسی طرح جو پارٹی آف امپورٹ ہے، پارٹی آف امپورٹ مطلب میں منگوا رہا ہوں تو میں ہوں، تو اس میں میری سوشو اکنامک کنسیڈریشن کیا ہے، کیا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا. سوشو اکنامک کنسیڈریشن کا یہ مطلب ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی پرسن ویجیٹیرین ہے اور آپ نے اس کو ایسی چیز بیچ دی ہے جس کے اندر اینیمل کے فیٹس ایڈ ہیں یا اینیمل کی جیلاٹن ایڈ ہے یا کچھ، تو میری سوشل کنڈیشن مجھے وہ الاؤ نہیں کرتی. لائک میں مسلم ہوں، میں کہتا ہوں میں نے شراب نہیں پینی، میں کہتا ہوں جی میں نے پورک نہیں کھانا، تو وہ میری سوشل کنڈیشن میں آتا ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسا چیز اس میں یوز کی ہوئی ہے، یہ تو جسٹ فار ایگزامپل ہے، بٹ آپ کو بتا دیں کہ بھی آپ کا سوشل کلچر، آپ کہیں جی آپ ایسی چیزیں گرو کرنا شروع کر دیں جس کی یہاں پہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو آپ کہیں جی میں نے لینی نہیں ہے. مین ایک بیکٹیریا ہے جو فرمنٹیشن کر کے آپ کو ہائی کوالٹی الکوہل بناتا ہے یا بائی پروڈکٹ الکوہل، وہ آپ کہیں جی میرے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے اس کو کرنا. نیکسٹ آپ کے بھی ہے اکنامک کنسیڈریشن ہے. اکنامک کنسیڈریشن کا یہ مطلب ہے کہ بھی کیا اکنامک ویلتھ، وہ آپ کو کہتا ہے جی یہ پروجیکٹ ہے کہ منیمم جو آپ کی انویسٹمنٹ میں ہونی چاہیے وہ 10 بلین کی ہونی چاہیے. 10 بلین کی تو میری اکانومی نہیں ہے، تو میری اکنامک اسٹرینتھ اس کو الاؤ ہی نہیں کرتے. اور جو آپ نے ڈیسیجن دی ہے اس کے ساتھ آپ نے پبلک کنسنٹ بھی لیا ہے. ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں آپ کی پبلک بھی اس میں الاؤ ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی اگزامپل دی، آپ نے بیکٹیریا منگوایا، انہوں نے انسولین کا جین اس میں ڈالا ہوا ہے، بٹ جو انسولین کا جین ہے وہ ہیومن کا نہیں ہے، اس کے اندر وہ انسولین کا جین انہوں نے کسی پگ سورس سے لیا ہوا ہے. تو پبلکلی کیا میری پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ڈیفینیٹلی میرے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس بیس پہ آپ نے پبلک اوپینین بھی لیا ہے. اب آپ نے انکنڈیشنل اپروول کر سکتے ہیں ان بیسس کے اوپر. پہلے ہم نے بتائی ہے کہ یہ بیسز ہیں، ان بیسس کے اوپر آپ نے انکنڈیشنل اپروول دے دیا کہ کوئی کنڈیشن نہیں لگا کہ آپ نے اپروول دے دی، جو چیز آپ نے مانگی تھی آپ کو ویسی مل گئی، آپ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، اپروول دے دی. یا پھر آپ نے ایک کنڈیشن لگا دی، آپ نے کہا یہ چیز ٹھیک کر دو تو میں لے لوں گا، اوکے. یا پھر آپ نے پروہیبیشن کر دی کہ میں نے منگوانا ہی نہیں ہے، ریفیوزل کر دی. یا پھر آپ کہیں کہ مجھے اس کے بارے میں مزید ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے. یا پھر آپ کہیں کہ مجھے ابھی سوچنے کا ٹائم دے، میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، مجھے اور وقت چاہیے کہ ڈیسیجن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس میں نے پہلے بتایا کہ بھی آپ کے 90 ڈے کے اندر آپ نے اس کو اکنالج کرنا ہے اور 270 ڈیز کے اندر آپ نے اس کا ڈیسیجن دینا ہے. مطلب آپ کو لیٹر آ گیا، آپ نے 90 دن کے اندر بتانا کہ ہاں جی مجھے لیٹر مل گیا، بٹ 270 دن کے اندر آپ یہ اوپر والے جو ڈیسیجن پروسیس ہیں ان کو کنسیڈر کر کے آپ نے جواب دینا ہے کہ میں آپ سے لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا. اور وہ ڈیسیجن یہ آرٹیکل، یہ جو پوائنٹ نمبر 6 میں لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر 270 دن کے اندر آپ نے دینا ہے. اگر آپ 270 ڈیز کے اندر آپ اس کو نہیں دیں گے تو وہ آپ کا نوٹیفیکیشن ختم ہو جائے گا، پروسیجر نئے سرے سے چلے گا، پھر وہ نیا کانٹریکٹ بنے گا. ہو سکتا ہے پھر وہ جو نیا کانٹریکٹ بنے آپ کو پرائز وہ نہ ملے جو آپ کو مل رہی ہو، یا ہو سکتا ہے پروڈکٹ آپ کے پاس وہ نہ ملے جو آپ کو مل رہا ہو. جیسے ہماری کوٹیشن ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کوٹیشن ہے یہ صرف 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 15 دن کے بعد ریٹ چینج ہو جائے گا، اوکے. آرٹیکل نمبر 11 ہمارے پاس آرٹیکل نمبر 11 ہے، یہ ہے پروسیجر فار LMO FFPS. FFPS ہے فار دا ڈائریکٹ یوز آف فوڈ فیڈ اینڈ فار پروسیسنگ پرپس کے لیے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو LMO آپ نے ڈائریکٹ یوز کرنا ہے فوڈ فیڈ اور پروسیسنگ کے لیے، تو اس کے لیے AIA ضرورت نہیں ہے، بٹ اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ بلک میں ہوتا ہے ٹریڈ GMOs آپ کے، اور ان کے اوپر AIA کا پروسیجر اپلائی نہیں ہوتا. اس کے اندر جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ، جینیٹکلی موڈیفائڈ اینیمل فیڈ، جینیٹکلی موڈیفائڈ مائکروبس شامل ہیں جو کہ انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر یوز کیے جاتے ہیں. ان کیٹیگری کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، ایک الٹرنیٹیو سسٹم ہے. وہ الٹرنیٹیو سسٹم کیا ہے، وہ انفارمیشن شیئرنگ کے اوپر ہے، جو کہ آپ کا بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس جس کو PCH ہم کہہ رہے ہیں وہ مینٹین کرتا ہے، جو کہ ایک ویب سائٹ ڈیٹا بیس ہے جو کہ کارٹاجینا کنونشن آن بایو ڈائیورسٹی اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ان شارٹ
آپ فوڈ کے لیے، فیڈ کے لیے یا فوڈ پروسیسنگ کے لیے کوئی چیز جو انڈسٹریل بڑے لیول پہ آپ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے آپ کو AIA کی ضرورت نہیں ہے، بٹ آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس چاہیے۔ اچھا، جب آپ نے کانٹریکٹ کر لیا، دیکھیں اس میں وہ چیز ہوگی آپ کی کہ پارٹی آف امپورٹ اور پارٹی آف ایکسپورٹ، وہ آپ کو نوٹیفیکیشن دے گی، آپ نے ڈیسیجن لیا، ایکسپورٹ کر لیا، تو اس کے بعد آپ اس کی کر سکتے ہیں، بٹ اس کی جو منیمم انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے 15 دن کے اندر کس کو دینی ہے؟ بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس کو دینی ہے، کہ اس کے اندر کوئی آپ کی ایکسپورٹنگ اوبلیگیشن یا پوٹینشیل رسک کیا ہو سکتا ہے، آپ نے وہ بتانا ہے۔ ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے امپورٹ اور ایکسپورٹ آپ کا ڈیسیجن ہو گیا، اب آپ نے بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس کو بتانا ہے کہ یہ ہم امپورٹ کرنے والے ہیں، اور آپ نے رپورٹ کرنا ہے 15 دن کے اندر کس کو؟ بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس کو، اور اس کو بتانا ہے کہ اس کے اندر کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے یا پوٹینشلی اس کنٹری کی طرف سے یہ اوبلیگیشن ہو سکتی ہے۔ آپ نے انفارمیشن دینی ہے پہلے اسٹیپ پہ کہ آپ جب منگوا رہے ہیں اس کو، وہ آپ کے ڈومیسٹک ریگولیٹری فریم ورک کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ڈومیسٹک فریم ورک کو وہ کیا کرے؟ ریگولیٹ کرے۔ ڈومیسٹک فریم ورک کی اپلیکیشن دے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، لیگلی اوپنلی آپ پاکستان کے اندر الکوہل فیکٹری نہیں لگا سکتے، اور آپ نے بیکٹیریا منگوا لیا جینیٹکلی موڈیفائڈ جو وائن بناتا ہے، تو آپ کے ڈومیسٹک فریم ورک اس کو کیا کرتا ہے؟ سپورٹ نہیں کرتا۔ اس میں وہ ہے تو فوڈ ہی نا، آپ کی الکوہل ہے جو وہ آپ کی وائن جو استعمال ہوتی ہے انٹرنیشنلی، وہ ایز اے فوڈ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، بریوریج کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جو ہم ڈرنک کرتے ہیں ڈرنکس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، بٹ پاکستان کے ریگولیٹری فریم ورک اس کو کیا کرتی ہے؟ الاؤ نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھی ہم اس کو نہیں کر سکتے، بٹ آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے کہ ہم جو چیز منگوا رہے ہیں ہمارا ریگولیٹری فریم ورک اس کو کیا کرتا ہے؟ الاؤ کرتا ہے، اور پلس آپ کے جو ریگولیٹری فریم ورک کے اندر جتنے بھی رولز ہیں آپ کے، وہ جتنے بھی رولز ہوں گے وہ سارے رولز آپ کو کیا کرنے پڑیں گے؟ فلفل کرنے پڑیں گے، اور ان کو آپ کو پاس آؤٹ کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ وہ بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی کنٹری ہے جو ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ابھی اس کے اندر کوئی خاص ریگولیٹری فریم ورک ڈیولپ نہیں ہوئے، مین وہ اکانومی ویسے ہی سروائیو کر رہی ہے، انہوں نے ایسے بایوٹیکنالوجی کے لیے یا اس کے لیے کوئی فریم ورک نہیں بنائے، دین وہ کارٹاجینا پروٹوکول کے فریم ورک کو فالو کریں گے، پلس وہ آپ کی رسک اسیسمنٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو دا پروٹوکول جو ہمارے اینیکسز کے اندر دیے ہوئے ہیں، اور یہ چیز وہ ود ان ٹائم لمٹ جو 270 دن کے اندر اندر رسک اسیسمنٹ اور باقی چیزیں کر کے دیں گے۔ بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو پچھلے آرٹیکل ہیں کہ نوٹیفیکیشن یا اکنالجمنٹ اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اس کو نہیں بائی پاس کر سکتے۔ رسک اسیسمنٹ کے بعد اب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ پراپرلی کمیونیکیٹ کرے گی۔ اگر ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتی تو آپ کا کانٹریکٹ کیا ہوگا؟ کینسل ہو جائے گا اور اس کی ریفیوزل ہو جائے گی۔ یا اگین فوڈ اور فیڈ کے کیس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو میں پارٹی آف امپورٹ ہوں، میں نے وہ چیز منگوانی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو پارٹی آف ایکسپورٹ ہے مجھ سے کچھ چیزیں چھپا رہی ہے، انہوں نے پوری انفارمیشن مجھے نہیں دی، لیک آف سائنٹیفک انفارمیشن ہے، تب بھی میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ ریجیکٹ کر سکتا ہوں۔ یا جیسے میں نے پہلے بھی کیس دیا کہ بھی کوئی ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ کارٹاجینا پروٹوکول سے یا پارٹی آف ایکسپورٹ سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ میرے پاس فائنانشیل ریسورسز نہیں ہیں یا میرے پاس ٹیکنیکل اسسٹنس نہیں ہے رسک اسیسمنٹ کرنے کی، تو مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں اس کی ایگزامپل ایسے دوں، لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس میں نے ایک جو چیز بنائی وہ کرسپر کیس کے تھرو بنائی اور میں نے اس کو افریقہ میں ایکسپورٹ کر دیا۔ اب افریقہ کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کرسپر کیس کیا ہوتا ہے، جینوم ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ میں کہوں گا میرے پاس ایسا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے جو کرسپر کیس ٹیکنالوجی کو سمجھ سکے یا وہ کر سکے، مجھے آپ کی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے۔ وہ پھر ہمیں اپنا بندہ بھیجیں گے یا جو بھی وہ روٹ اپلائی کرتے ہیں یا آن لائن کرتے ہیں وہ مجھے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز دیں گے۔ اگر وہ نہیں دیتے، میں کہوں گا میرے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹی ہے نہیں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں کہیں اس کو ہینڈل کرنے کی بجائے انوائرمنٹ میں اسپریڈ نہ کر دوں، تب بھی آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ ریفیوزل ہو سکتا ہے۔ ناؤ بات ہوئی کہ بھی اگر پارٹی آف امپورٹ جس نے منگوانا تھا وہ کسی بیس پہ، جتنے بھی بیسز ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں، ریجیکٹ کر دیا، تو پارٹی آف ایکسپورٹ جو ہے، جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس ڈیسیجن کو ریویو کرنے کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو ریکویسٹ کریں گے وہ بھی
میں نے نوٹیفیکیشن دیا کہ میں نے نہیں لینی. اب اس نوٹیفیکیشن کے 30 دن کے اندر پارٹی آف ایکسپورٹ جس نے بھیجنا ہے وہ مجھ سے ریکویسٹ کرے گی کہ آپ اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں. اب وہ جو ڈیسیجن ہوگا وہ 2 بیسس کے اوپر ہے, یا کوئی سرکمسٹانس کے اندر چینج آئی ہے یا کوئی ناول ایویڈنس اس چیز کے بارے میں ڈسکور ہوا ہے. تو میں ان 2 بیسس کے اوپر اس ڈیسیجن کو ریویو کروں گا, اور اگر مجھے ٹھیک لگے گا تو کانٹریکٹ کنٹینیو رہے گا, اگر مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا تو کانٹریکٹ کیا ہوگا, ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا آرٹیکل نمبر 13, وہ ہے سمپلیفائڈ پروسیجر. سمپلیفائڈ پروسیجر کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے پاس آپ نے اس پروسیجر کو سمپل کرنا ہے. لیٹس سپوز اگر آپ نے ایکنالجمنٹ کی ہے, ایکنالجمنٹ کے ساتھ ہی آپ اے آئی بھی دے دیں, آپ ویٹ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ویٹ کریں گے آپ کا ٹائم اور ایکسٹرا لگے گا, چیزوں کی پرائز اور زیادہ بڑھ جائیں گی. تو اس طرح سے آپ چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں, مور سمپل کر سکتے ہیں. دین آرٹیکل نمبر 14 ہے. آرٹیکل نمبر 14 کا ہے آپ کا بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل. بائی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے 2 وے. میں امریکہ کی کمپنی سے ایک اسٹین منگوا رہا ہوں, یہ سنگل وے ہے. امریکہ کی کمپنی کہتی ہے کہ چلیں آپ یہ اسٹین مجھ سے لے لیں, آپ نے جو اپنا اسٹین بنایا وہ آپ مجھے دے دیں. اگر تو ہماری میوچول انڈرسٹینڈنگ گیو اینڈ ٹیک کیا جاتا ہے دیٹس فائن. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جی میرا اسٹین تو زیادہ مہنگا ہے, آپ $100 کا دے رہے ہو, میرا اسٹین تو $200 کا ہے, تو پھر آپ اس کے اگینسٹ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. ایک بار آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا, آپ نے ایک چیز منگا لی, اب دوبارہ بعد میں آپ کو دوسرا ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ایگریمنٹ کے اندر آپ نے باقی چیزیں بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, بٹ آپ نے بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس کو انفارم کرنا ہے, ان کو نوٹیفیکیشن میں لانا ہے کہ ہم یہ بائی لیٹرل کمیونیکیشن کر رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل کمیونیکیشن. تیسری چیز ہے ہماری ملٹی لیٹرل کمیونیکیشن. ملٹی لیٹرل میں ہوتا ہے کہ امریکہ اور میں ایک کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں, چائنا کہتا ہے مجھے بھی شامل ہونا ہے, مجھے بھی یہ چیز چاہیے, آپ ان کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں, بٹ بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس کو ہمیں انفارم کرنا ہوگا, اور چائنا کی جو ریگولیٹری یا ڈومیسٹک رولز ہیں وہ انشور کرے گی کہ وہ تمام رول اس پہ کیا کر دیں, امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ اس چیز پہ ایگری ہوتے ہیں تو ہم ان سے کیا کر سکتے ہیں, آگے ایگریمنٹ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر وہ ایگری نہیں ہوتے تو ہم اپنے ایگریمنٹ کو ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں. نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا آرٹیکل نمبر 15, جو کہ ہے رسک اسیسمنٹ. ہم کہتے ہیں کہ جو رسک اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہے وہ آپ کی رسک اسیسمنٹ اکارڈنگ ٹو دا سائنٹیفک مینر ہونی چاہیے, اور آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ایویلیویٹ کریں کہ کیا پاسبل ایڈورس ایفیکٹ ہو سکتا ہے. کنونشن کے مطابق ہم نے سسٹین یوز کرنا ہے اور ہیومن ہیلتھ کے اوپر اکاؤنٹ منیمم ہو. تو یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے رسک اسیسمنٹ کا. اور اگر کوئی ایڈیشنل آپ کہہ لیں کہ بھی رسک اسیسمنٹ کرنی ہے تو پارٹی آف امپورٹ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے رسک اسیسمنٹ کی, وہ نوٹیفائر کون ہے آپ کا, پارٹی آف ایکسپورٹ ہے, اس سے ریکوائر کر سکتی ہے. اگر وہ چاہے تو اس پہ ریکوائر کر سکتی ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھی آپ کے پاس آپ نے ایک رسک اسیسمنٹ کی اور اس کی ریکوائرمنٹ دی, مگر جو بندہ دے رہا ہے وہ کہتا نہیں آپ یہ والی رسک اسیسمنٹ بھی کریں, اس کے جو پھر فائنینشیل پروویژنز ہوں گی وہ کون دے گا, جو ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی ہے وہ دے گی. نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا آرٹیکل نمبر 16, وہ ہے ہماری رسک مینجمنٹ. رسک مینجمنٹ میں ہمارے پاس 2-3 چیزیں آتی ہیں. دیکھیں, ایک رسک ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس چیز سے ہمیں یہ پوٹینشیل رسک ہو سکتا ہے, آگے اس کا آپ نے پریکٹیکل امپلیکیشن بتانی ہوتی ہے, لاہ عمل بتانا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز پھیل جائے گی تو میں اس کو کنٹرول کیسے کروں گا, کہ بھی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بھی نیسسری پریونٹیو ایکشن کیا ہوں گے آپ کے ایڈورس ایفیکٹ کو بچانے کے لیے یا پریونٹ کرنے کے لیے, جو کہ ہیومن ہیلتھ پر منیمم ہو. سیکنڈ یہ کہ ان انٹینشنل ٹرانس باؤنڈری موومنٹ اگر ہو جاتی ہے, دیکھیں ایک موومنٹ ہے جو آپ جان بوجھ کے کر دیں, دوسری ہے آپ نہیں چاہتے تھے مگر ہو گئی. آپ یہاں سے کسی دوسری کنٹری جا رہے تھے, آپ کے پاس سیمپل تھے اور وہ غلطی سے سیمپل آپ کے ساتھ آپ کے بیگ میں چلے گئے. اب وہ ٹرانسپورٹ موومنٹ آپ کرنا نہیں چاہ رہے تھے مگر وہ بائی انٹینس یا غلطی سے ہو گئی. اس کیس میں آپ اس رسک کو کیسے مینیج کرو گے, کیا اس کو وہاں پہ کھول کے ڈسکارڈ کر دو گے, ڈسکارڈ کرو گے تو کیسے کرو گے, یا اس کو آپ جس کنٹری سے آیا اس کو فوراً واپس بھیجو گے, پریونٹیو میئر کیا ہوں گی, یہ ساری چیزیں آپ کی کیا ہیں, رسک مینجمنٹ ہے.
تیسری چیز ہے کہ بھی جب آپ کو چیز لیتے ہیں تو تمام لوکلی، اگر آپ دیکھیں میں نے پہلے اگزامپل دی کہ ایک اسٹرین ہے جو یو ایس اے میں ہے جس کا ٹیمپریچر مائنس میں رہتا ہے، آپ اس کو یہاں لا کے گجرات کے انوائرمنٹ کے اندر گرو کروانا چاہتے ہو، تو آپ یہ دیکھیں کیا اس کے اندر آپ کا کوئی امپیکٹ ہوگا، آپ اس کا پورا لائف سائیکل اسٹڈی کریں کہ اس لائف سائیکل کی وجہ سے اس کو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بھی آپ کے پاس اگر آپ نے یہاں پہ منگوا لیا ہے، وہ بیکٹیریا عادی ہے ٹھنڈے موسم میں گرو کرنے کا اور آپ نے اس کو گرم موسم میں لے آئے ہیں، تو آپ نے اس کا ایک پورا لائف سائیکل دیکھنا ہے کہ اس پورے لائف سائیکل میں کیا وہ کوئی ایسا رسپانس تو نہیں جنریٹ کرتا جو آپ کے لیے خطرہ ہو، اس کے بعد آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ آپ نے دینی ہے۔ اور یہی بیسکلی ہمارا آرٹیکل نمبر 17 ہے جو کہ ہم یہ بتاتا ہے کہ ان انٹینشنل آپ کی اگر موومنٹ ہو گئی ہے اس کو آپ نے کیسے پریونٹ کرنا ہے، اس کے سیکیورٹی معیار آپ کے کیا ہیں۔ ان انٹینشنل موومنٹ میں آپ ان کو یہ بھی کوٹ کریں گے، سب سے پہلے آپ نے بایو سیفٹی کلیننگ ہاؤس کو انفارم کرنا ہے، آپ نے اپنے پارٹی آف ایکسپورٹ کو انفارم کرنا ہے، پلس اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان انٹینشنل ریلیز کس ڈیٹ کو ہوئی ہے تو آپ نے ڈیٹ بتانی ہے، اگر آپ کو ڈیٹ نہیں پتہ تو آپ نے ایسٹیمیٹڈ ڈیٹ بتانی ہے کہ اس ڈیٹ کو ہوا تھا، پارٹیکولرلی اس سے کتنا وہ پھیلا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے اس سے کتنا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، یا کوئی اور ریلیونٹ انفارمیشن، یا کوئی ایسے بندے کا کانٹیکٹ پرسن جو اس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہو، یہ ساری چیزیں آپ نے دینی ہیں۔ پلس آپ نے جب رسک اسیسمنٹ اور باقی چیزیں کرنی ہیں، آپ نے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایمرجنسی پلان آپ کے کیا ہیں، کہ اگر اس کے اندر یہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے تو ایمرجنسی طور پہ آپ اس کو کیسے کنٹرول کرو گے۔ ٹھیک ہے، لیٹس سپوز آپ اگر ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا پہ کام کر رہے ہیں اور وہ انوائرمنٹ میں آپ کا ایکسپور ہو جاتا ہے، تو آپ کے اس کو روکنے کے ایمرجنسی پلانس کیا ہیں مینا، اور لوگوں کو بچانے کا ایمرجنسی پلان کیا ہے، آپ کا رسک مینجمنٹ کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم ٹریٹمنٹ کرنی ہے، ہم نے ویکسینیشن کرنی ہے، جہاں پہ پھیلا ہے ہم نے سینیٹائزیشن کروانی ہے، ہم نے کلیننگ کرنی ہے، وٹ ایور دا کیس از، اس میں ساری مینشن کرنی ہے آپ کو۔ آرٹیکل نمبر 18 ہے ہمارا ہینڈلنگ، ٹرانسپورٹیشن، پیکیجنگ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹرانس باؤنڈری شپمنٹ۔ دیکھیں جب بھی ہم کوئی چیز ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی ہمیں ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، ٹرانسپورٹ کیسے کرنا ہے، پیکنگ کیسے کرنی ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کوئی چیز اگر آپ لیونگ موڈیفائڈ آرگنزم یوز کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پیکنگ کے میٹیریل کے اوپر کچھ چیزیں ہماری آئس باکس میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری گلاس والی جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو ہینڈل وتھ کیئر، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو اس کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیں جس نے کمپنی نے پیک کر کے بھیجا ہوگا وہ سائنٹیفک آفیسر ہوگے، مگر ایک جہاز سے دوسری جگہ پہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ آپ کے کوریئر والے وہ سائنٹیفک آفیسر نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہم نے انفارمیشن دینی ہے کہ پیکیجنگ آپ نے کیسے کرنی ہے کہ اگر وہ مس ہینڈل بھی کریں تو وہ آپ کا پیکیج ایز سچ مینٹین رہے، اس میں سے میٹیریل لیک نہ ہو، اور ٹرانسپورٹیشن آپ کی ایسے ہو جو ریلائیبل ہو اور چیزوں کو آپ کے ٹائم ٹو ٹائم اس کو رسپانس دے۔ دین ہمارے پاس اس کا ہے کہ بھی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی، آپ نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر لگانا ہے اور اس کو انفارم کرنا ہے کہ اگر ان کیس وہ انوائرمنٹ میں ریلیز بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ٹریس بیک کر سکیں۔ سملرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، ایون اگر آپ ایک چپس کا پیکٹ بھی لیتے ہیں اس کے اوپر ساری انفارمیشن لکھی ہوتی ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، یہ حلال ہے، یہ اس کے اندر کیلشیم کتنا ہے، کیلوریز کتنی ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اسی طرح اگر آپ کو جی ایم او فوڈ اینڈ فیڈ کے لیے یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ کمپلشن شرط ہے کہ اس کے اوپر آپ نے پراپر لیبل کیا ہو کہ یہ ہمارا اس پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ آرٹیکل نمبر 19 ہمارا ہے کمپیٹنٹ نیشنل اتھارٹیز اینڈ نیشنل فوکل پوائنٹس۔ یہ ڈائریکٹلی ہمارے میٹیریل سے لنک نہیں کرتا، بٹ یہ کارٹاجینا پروٹوکول کا حصہ ہے۔ اس میں ہم اتنا بتائیں گے کہ وہ جو فوکل پرسن اور نیشنل فوکل پوائنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ایسے ڈاکومنٹ بنائیں یا ایسی ایک ایجنسی بنائیں جو آپ کے بایو سیفٹی رول کو نیشنل لیول پہ ایڈریس کریں۔ اسی نیشنل لیول کے ایڈریسنگ کے لیے ہم نے پاکستان بایو سیفٹی رولز بنائے ہیں جو کہ ہم اب اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ کارٹاجینا پروٹوکول، پہلے ہمارے پاس کنونشن آن بایو ڈائیورسٹی، اس میں سے نکلا کارٹاجینا پروٹوکول اور اس میں سے ہمارا پاس آیا پاکستان بایو سیفٹی رولز، اور اس کا کام کیا ہوگا، وہ کوآرڈینیٹ کرے گی اپنی لوکل اتھارٹیز کے ساتھ اور پلس کوآرڈینیٹ کرے گی کارٹاجینا پروٹوکول کے ساتھ، یہ برج بنائے گی ان دونوں کے درمیان۔ تو یہ آپ نے نیشنل لیول پہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے اور ان کے فوکل پوائنٹس آپ نے بنانے ہیں۔
نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا آرٹیکل نمبر 20. آرٹیکل نمبر 20 ہے انفارمیشن شیئرنگ اینڈ بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس. انفارمیشن شیئرنگ میں ہے کہ بھی آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ نے اسسٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے لاز بنانے ہیں, آپ نے ڈیسیجنز دینے ہیں, آپ نے رپورٹس دینی ہے. وہ ساری کس کے مطابق ہوگی؟ آپ کے بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس کے مطابق ہوگی, تاکہ جو آپ کے LMOs فار دا پرپز آف فوڈ اینڈ فیڈ یوز ہو رہے ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکیں, اور وہ تمام انفارمیشن آپ کی دونوں پارٹیز کو اویلیبل ہوں گی, وہ جب چاہیں اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. پلس آپ نے سائنٹیفک, ٹیکنیکل, انوائرمنٹل اینڈ لیگل انفارمیشن جو LMO کے بارے میں ہے وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اس نے ہیلپ کرنی ہے کارٹاجینا پروٹوکول. اور وہ تمام انفارمیشن میں نے پہلے بتایا کہ بایو سیفٹی پروٹوکول اس پروٹوکول کے اندر ہماری موجود ہے اور ہم اس کو مینٹین کریں گے. اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کانفیڈینشیل انفارمیشن. کانفیڈینشیل انفارمیشن کے اندر ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ بھی جو دیکھیں جب بھی کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جو پبلک کے لیے ہوتی ہے, اور کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جو پبلک کے لیے نہیں ہوتی. لائک اگر آپ پیپسی یا کوک آپ جتنی مرضی بنا لیں اس کی 2 نمبر, بٹ وہ جو اوریجنل ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا. اس میں کیا ہے کہ اوریجنل جو سیکرٹ ان کا فارمولا ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو کانفیڈینشیل انفارمیشن میں یہی بات آتی ہے کہ وہ جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ٹریڈ ہے آپ کا وہ 2 کمپنیز کے درمیان سیم رہے, سیف رہے. ایون اگر کانٹریکٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تب بھی آپ نے شیئر نہیں کرنا, یا اگر آپ کا کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے آپ نے تب بھی شیئر نہیں کرنا. اگر آپ شیئر کریں گے تو آگے سے کارٹاجینا پروٹوکول آپ کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا, کوئی چیز آپ کو ٹریڈ نہیں کرنے دے گا, ایون آپ کو بلیک لسٹ بھی کر سکتا ہے. نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا آرٹیکل نمبر 22, دیٹ از کیپیسٹی بلڈنگ. کیپیسٹی بلڈنگ کا مطلب ہے اگر کسی کنٹری کو یا کسی کے پاس ایسا نہیں ہے انفارمیشن, یا آپ کے ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے, یا آپ کے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, اس کو بنانے میں ہیلپ کرے بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں. آیا ادھر وہ سائنٹیفک انفارمیشن ہے, یا ٹیکنیکل ٹریننگ ہے, یا سائنٹیفک ٹریننگ ہے, یا پھر آپ کی انسٹیٹیوشن لیول پہ کوئی ٹریننگ ہے, تو الٹیمیٹلی ہمیں گائیڈ کرنا ہے اور ٹرین کرنا ہے. جیسے ہم لوگ کوئی بھی کام تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہماری ٹریننگ نہ ہو. جیسے آج سے پہلے آپ کو کارٹاجینا پروٹوکول کا پتہ نہیں تھا, ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, آپ کو پڑھاتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں, آپ کو تبھی اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارے پاس پبلک اویئرنیس, ایجوکیشن اینڈ پارٹیسپیشن. اس آرٹیکل کے تحت یہ ہے کہ بھی ایک تو ہم لوگ ہیں جو بایو سیفٹی کے رولز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور پاس آؤٹ کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو آپ کی پبلک ہے جس کو نہیں پتہ, جیسے کووڈ کا ہمیں نہیں پتہ تھا, ہم نے کیا کیا, ٹیکسٹ میسیجز کیے, ہم نے کیا کیا, ہم نے لوگوں کے کالر ID کے اوپر ان کو وائس نوٹ دیے, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا, TV کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کی, کیبل کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کی, ہم اور بھی بہت کچھ ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھی یہ چیز ایسے ہے. تو ہمیں پبلک اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ LMOs کیا ہے, اس کا یوز کیا ہے, تھریٹس کیا ہو سکتے ہیں, بینیفٹ کیا ہو سکتے ہیں, اینڈ سو آن. نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 24, نان پارٹیز. نان پارٹیز کا مطلب ہے ایسی پارٹیز, ایک امپورٹ ہے, ایک ایکسپورٹ ہے, ایک بایو سیفٹی ہے, یہ پارٹیز ہیں جو ڈائریکٹ میں ہیں. کچھ ہیں جو اگر میٹنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ایز اے آبزرور کام کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں اتنا ہی ہے, نان پارٹیز کے بارے میں زیادہ نہیں ہے. نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 25, یہ ہے اللیگل ٹرانس باؤنڈری موومنٹ. اللیگل ٹرانس باؤنڈری موومنٹ کا مطلب ہے کہ بھی میں نے ایک اسٹرین منگوایا, میرا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے یورپ میں, اس نے کہا یار مجھے یہ اسٹرین چاہیے, میں نے اس پہ کام کرنا ہے, تو یہ مجھے بھجوا دے, یا تو وہ آ رہا ہے یورپ تو میرے لیے بھی دیتا ہے. اب یہ ان انٹینشنل نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے ہے. جب یہ جان بوجھ کے ہے تو یہ کیا ہے, یہ اللیگل ہے. اللیگل تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ نے اس کو پریونٹ کرنا ہے تاکہ ایکسپورٹ کو بھی اور اس کو بھی. سیکنڈ چیز اس میں کیا ہے کہ اگر اس اللیگل ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو جس کمپنی نے امپورٹ کیا ہے سارے فنانس کے بھی اس کو ڈسٹرائے کرنے کے, اس کو ختم کرنے کے, یا جو بھی اس سے نقصان پہنچا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ کمپنی آف امپورٹ, جس نے اس کو امپورٹ کیا, کیونکہ رول اس نے بریک کیا, اسے کسی اور کو نہیں دینا تھا. اور جو بھی انفارمیشن ہوگی اگر اس سے نقصان, دیکھیں اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے, اللہ نہ کرے کہ کووڈ جیسا واقعہ ہو جائے, پوری دنیا پہ وہ پھیل جائے, تو کیا کریں گے ہم؟ تو اس کی ساری انفارمیشن ہمیں کس کو دینی ہے؟ بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس کو دینی ہے. اگر ہم سے کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر بایو سیفٹی کلیئرنگ ہم پہ تو جو پلنٹی پڑنی ہے وہ پڑے گی, ہم بچ نہیں سکتے, بٹ ہم باقیوں کو بچا سکتے ہیں. اس میں پھر
دوسری پارٹی اور بایو سیفٹی کلیئرنگ ہاؤس کارٹاجینا پروٹوکول آ کے آپ کی ہیلپ کریں گے اور اس کو ڈسٹرائے کریں گے تاکہ انوائرمنٹ کو اور ہیومن کو منیمم لاس ہو. نیکسٹ ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل نمبر 26 جو کہ سوشو اکنامک کنسیڈریشن ہے. سوشو اکنامک کنسیڈریشن میں ہم بات کرتے ہیں کہ بھی آپ نے اس ایریا کی سوشو اکنامک کنسیڈریشن کو مائنڈ میں رکھنا ہے ڈیسیجن ٹیکنگ کے دوران, اور ان کے نیشنل لیول کے انڈیجینیس اور جو لوکل کمیونٹیز ہیں ان کی انفارمیشن کو بھی آپ نے, ان کے اوپینین کو کی بھی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. ہمارا جو نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 27 دیٹ از لائبلٹی اینڈ ریڈرنیس. لائبلٹی کا مطلب ہے رسپانسبلٹی, لیگل رسپانسبلٹی. جب آپ کسی چیز کا انٹیک لیتے ہیں یا انیشیٹو لیتے ہیں وہ آپ کی لیگل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, وچ مینس آپ نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے کہ بھی آپ کا ایکشن کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے اس کو, تو یہ آپ کی لیگل رسپانسبلٹی ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں لیں گے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو آپ کی یہ لیگل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے ان غلط چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے ٹو میک دا تھنگس رائٹ. نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا آرٹیکل نمبر 28, وہ ہے فائنینشیل میکانزم اینڈ ریسورسز. ہر کنٹری کو چاہیے کہ وہ آپ اپنے ایسے فائنینشیل میکانزم کو مینٹین کرے. ہر کنٹری اپنے فائنینشیل ریسورسز کو یوٹیلائز کرے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے کہ اگر آپ بایو سیفٹی رولز کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, ایون اگر کوئی ڈیولپنگ کنٹری ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے فنڈ ایلوکیٹس کریں. اگر کوئی بایو سیفٹی لیول 2, 3, 4 کی آپ نے ارینج کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اسی طرح آپ نے کمپلیٹ ریگولیشن آف فائنانس کو, مین آپ کو بندے ہائر کرنے پڑیں گے, سیکٹریٹ میں رکھنے پڑیں گے, ورکر رکھنے پڑیں گے, وہ تمام فائنانشیل ریسورسز آپ نے اس کے اندر ڈسکلوز کرنے ہیں. دین ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 29. یہ ڈائریکٹلی ہمارا بایو سیفٹی سے لنک نہیں ہے, ہم کوئکلی اس کو دیکھتے ہیں. اس میں بتایا ہوا ہے کانفرنس آف دا پارٹیز سرونگ ایز دا میٹنگ آف دا پارٹیز ٹو دا پروٹوکول. کانفرنس آف دا پارٹیز آپ کہہ لیں کہ بھی وہ لوگ جو کارٹاجینا پروٹوکول کا حصہ ہیں, اور میٹنگ آف دا پارٹیز وہ لوگ جو کنونشن آف بایو ڈائیورسٹی کا حصہ ہیں. جو پروٹوکول کے اندر ہیں, پروٹوکول کا مطلب ہے کارٹاجینا پروٹوکول, اس کے اندر ہائیلی اسپیسیفک لوگ ہیں جو بایو ٹیکنالوجی کے ہیں, جبکہ کنونشن آن بایو ڈائیورسٹی کے اندر براڈ ہے. اس کے اندر اکانومسٹ بھی ہوں گے, اس کے اندر جغرافی والے بھی ہوں گے, اس کے اندر زوالوجی والے بھی ہوں گے, باٹنی والے بھی ہوں گے. تو وہ جو لوگ ہیں وہ کانفرنس کی میٹنگ کا حصہ ہو سکتے ہیں مگر ڈیسیجن میکنگ کے اندر انوالو نہیں ہوں گے. ہاں البتہ وہ آبزرور کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں اور یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں, یا پھر ضرورت پڑے تو کوئی سبسڈی باڈی بھی بنا سکتے ہیں. بٹ اس کے لیے ان کو ایک الٹیمیٹ رائٹ نہیں ہے کہ کوئی فائنل ڈیسیجن لے سکے. سیکنڈلی اس کے اندر یہ آتا ہے کہ بھی ہر 6 ماہ بعد, سال بعد, جو بھی ان کا ٹائم پیریڈ ہے, لیٹس سپوز سال بعد انہوں نے ایک میٹنگ کرنی ہے, وہ میٹنگ کریں گے. اگر کوئی پارٹی چاہتی ہے کہ اس ٹائم ڈیوریشن سے پہلے کوئی میٹنگ کریں تو اس میٹنگ کی وہ کیا کریں گے, آپ کو ایک ریٹن میں ہم ان کو ریکویسٹ دیں گے اور 6 ماہ کے اندر وہ میٹنگ ارینج ہوگی. میٹنگ کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر 1/3 پارٹی کا ہونا ضروری ہے. مین جو ممبر ہیں اس کے 1/3, مین لیٹس سپوز اگر آپ کے 90 ممبر ہیں تو 30 ممبر کا ہونا ضروری ہے, 1/3 کی شمولیت ضروری ہے. اگر 30 ممبر اکٹھے نہیں ہوتے تو تب وہ میٹنگ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو دوسری پارٹیز ہیں جیسے یونائٹڈ نیشن ہے, NGO ہے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسیز ہیں یا اسٹیٹ ممبرز ہیں, وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں بٹ ایز اے آبزرور کے طور پہ. وہ ریکمنڈیشن نہیں دے سکتے. جو ڈیسیجن ہوگا وہ پروٹوکول کے لوگوں کا ہوگا جو ہائیلی اسپیسیفک یا بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں, ان کا ڈیسیجن ہوگا. آرٹیکل نمبر 30 ہے سبسڈی باڈی. سبسڈی باڈی کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ٹیمپریری طور پر کسی کو ایڈ کر لیا, کوئی باڈی بنا لی ہے, آپ کو ضرورت پڑی. جیسے کووڈ کے دنوں میں اسپیشل کیس آ گئے تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایڈیشنل, کیونکہ انہیں بہت زیادہ لوگ چاہیے تھے, ایڈیشنل لوگوں کو ہائر کر کے سبسڈی باڈی بنا کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے. تو یہ سبسڈی باڈی کا مطلب ہے. آرٹیکل نمبر 31 یہ ہمارے پاس سیکٹریٹ. سیکٹریٹ کہتے ہیں ہیڈ آفس کو. جیسے ہمارا یونیورسٹی کا جو سیکٹریٹ ہے وہ کون سا ہے, VC آفس ہے, جو ہیڈ آفس ہے جہاں سے ڈیسیژن نکلتے ہیں. اس آرٹیکل کے تحت کارٹاجینا پروٹوکول کا ایک سیکٹریٹ ہوگا جو کہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو کنٹرول کرے گا.
आर्टिकल नंबर 33 मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में ये है कि भी ये मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग है कार्टाजीना प्रोटोकॉल की, कि फॉर एग्जांपल साल के अंदर इसकी प्रोग्रेस क्या रही है, वो अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा और रिपोर्ट करेगा। लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी साल के अंदर क्या प्रोग्रेस थी, मैंने साल के अंदर इतने कोर्सेज पढ़ाए, मैंने इतने सेमिनार अटेंड किए, मैंने इतनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, मैंने इतने रिसर्च आर्टिकल किए, ये मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये किया। इसी तरह कार्टाजीना प्रोटोकॉल इन तमाम अपनी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा और उसको रिपोर्ट करेगा। आर्टिकल नंबर 34 कंप्लायंस। कंप्लायंस का ये मतलब है कि भी आपने मेक इट श्योर कि भी ये काम हो जाए। अब कंप्लायंस के अंदर हमारे पास ये आता है कि भी आप कोऑपरेटिव प्रोसीजर या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को आपने प्रमोट करना है ताकि वो अपने जो चीज़ें पूरी नहीं हो रही उन चीज़ों को भी पूरा कर लें और वो प्रोसीजर की एडवाइस करें कि और उसको असिस्ट करें। अगर कुछ मैं काम नहीं कर पा रहा चाह के भी, वो मुझे एडवाइस करेंगे और असिस्ट करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो आपका ये काम हो जाएगा। और आपके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आर्टिकल नंबर 27 के तहत आप उसको क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। और ये आर्टिकल नंबर 27 किसका है, कन्वेंशन का। और कन्वेंशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की, ये उस आर्टिकल की तरफ रेफर कर रहा है आपको। असेसमेंट ऑफ द रिव्यू। असेसमेंट ऑफ द रिव्यू में हमारे पास है कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल अपनी असेसमेंट करेगा और उसको रिव्यू करेगा और हर 5 साल के बाद आपको क्या देगा, एक रिपोर्ट इशू करेगा। हर 5 साल बाद अपनी क्या देगा, वो रिपोर्ट देगा कि भी अब तक उसने क्या किया। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36, ये सिग्नेचर है। वो कह रहे हैं कि भाई जब प्रोटोकॉल ये डॉक्यूमेंट बन गया उसको यूनाइटेड नेशन ऑफिस में रखा गया नायरोबी के अंदर और लोग आके इसको एक्सेप्ट करते गए और इस पर सिग्नेचर करते गए। मीन जितनी कंट्रीज थी उन्होंने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया। सिग्नेचर का ये मतलब है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 37, दैट इज एंट्री इनटू फोर्स। एंट्री इनटू फोर्स का ये मतलब है एक बार साइन हो गया अब ये इम्प्लीमेंट हो गया, इसका मतलब है एंट्री इनटू फोर्स। आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 का मतलब है रिजर्वेशन। उस टाइम जब ये किया गया तो किसी भी कंट्री को इसके ऊपर कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी, तो इसका मतलब है दैट वाज क्वाइट फाइन। देन आर्टिकल नंबर 39, दैट इज विड्रॉल। अगर कोई पार्टी या कोई कंट्री ये चाहती है कि मैं इस डॉक्यूमेंट का या प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, तो 2 साल के बाद जब ये एंट्री इनटू फोर्स हुआ है, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके 2 साल के बाद वो उससे विड्रॉ कर सकती है विद द रिटर्न नोटिफिकेशन कि मैंने इसका हिस्सा नहीं बना। और वो जो विड्रॉल पूरा कब होगा, जब उस साल की उसकी मेंबरशिप एक्सपायर होगी। देखें मैंने 1 जनवरी को मेंबरशिप करवाई है और अगली मेंबरशिप मैंने 1 जनवरी को करवाई है, तो मैं मेंबर हूँ, अब जनवरी ख़त्म होने वाला और मैं कहता हूँ मैं इससे विड्रॉ करता हूँ, तो 1 जनवरी तक वो मेरी विड्रॉ नहीं होगी। जब अगले साल 31 दिसंबर को मेरी वो मेंबरशिप विड्रॉ हो जाए, जब तक कि वो टाइम आपका पूरा नहीं होता। और इसका लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40, ऑथेंटिक टेक्स्ट। इसका ये मतलब है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है वो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और जापानीज़ ज़बान के अंदर पाया जाता है। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या है कि ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल मीन आप कार्टाजीना प्रोटोकॉल और बायोसेफ्टी बनाया गया LMOs के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट के लिए, जो फॉलो करता है इंटरनेशनल लॉ को, और हर कंट्री के अपने जो डेफिशिएंसीज होंगी, लोकल डेफिशिएंसीज होंगी, वो डोमेस्टिक बायोसेफ्टी रूल बनाएंगे और GMO की सेफ ट्रांसफ़र करेंगे। LMOs या GMOs एक ही बात है। LMO का मतलब होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMOs होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, बात एक ही है। और इसके अंदर कोई आपको ऑब्लिगेशन या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है तो इसका मतलब है वो आपकी सोवरेनिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो आपका राइट है, जैसे आप चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं। दैन अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, आपकी कोई क्वेश्चन है, रिस्क असेसमेंट है, आपके वो हैं, वो सारे इसके अंदर आपकी वो पूरी करेगी और इट डील विद द रियल बायोसेफ्टी बिकम द रियलिटी। क्योंकि अगर आप बायोसेफ्टी की तरफ नहीं जाएंगे तो अल्टीमेटली अनकंट्रोल अगर आपने पैथोजन को जेनेटिक मॉडिफिकेशन शुरू कर दी तो एक वक्त आएगा ये ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए ख़तरे का बायस बन जाए, जैसा कि कोविड के केस में आया था। ये हमारे रेफरेंसेस हैं इसके,
اور یہاں پہ ہمارا یہاں آج کا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے.